کیا اس دن مکے میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم میں تشریف لائے ہیں۔ کم و بیش 30 سال پہلے کعبے کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس وقت کعبے کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ کعبے کے اندر جانے کے لیے اور ایک دروازہ باہر نکلنے کے لیے۔ قریش کی تعمیر کے بعد ایک دروازہ باقی رکھا گیا اور اس پر تالا بھی لگا دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی کلید بردار یعنی چابی رکھنے والے کی مرضی کے بغیر کعبے کے اندر نہیں جا سکتا۔ کعبے کا دروازہ زمین سے 7 فٹ اونچا ہے۔ اس دروازے کی چابی عثمان بن طلحہ جن کا زمانہ 598 تا 651 عیسوی جبکہ عمر 54 سال ہے، ان کے پاس ہے۔ قریش کے لوگوں کے لیے کعبے کے اندر آنا جانا بہت آسان سی بات ہے، یہ ان کا حق ہے۔ بہرحال کلید بردار کے تالا کھولنے پر ہی لوگ کعبے کے اندر جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے عثمان سے کہا ہے، میں کعبے کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کعبے کا دروازہ کھولنے کے بجائے رسول اللہ کو بری بری باتیں سنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ کعبے کا کلید بردار ہر عقیدے کے ماننے والوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھولنے کو تیار رہتا ہے۔ قریش کے لیے تو یہ اجازت ایک رسمی کارروائی سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک خدا کی عبادت کرنے والے محمد کے لیے یہ دروازہ کھولنے سے عثمان نے انکار بھی کیا ہے اور انہیں برا بھلا بھی کہا ہے۔ رسول اللہ نے عثمان بن طلحہ سے کہا ہے کہ عثمان، ایک دن آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے یہ چابی دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے غصہ کرتے ہوئے جواب دیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ کیا مکے میں اس دن کوئی شریف آدمی باقی نہیں رہے گا کہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی؟ کیا وہ مکے کی ذلت و رسوائی کا دن ہوگا جب یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، عثمان، نہیں، وہ دن تو مکے کی عظمت اور عزت کا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ رسول اللہ یہ کہہ کر کعبے سے چلے گئے ہیں۔ عثمان نے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا اور کچھ بڑبڑاتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عثمان بن طلحہ کی زبانی ہی سنیے۔ محمد مجھ سے یہ باتیں کرنے کے بعد کعبے سے چلے گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد غور کیا کہ محمد جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ کعبے کے دروازے کی چابی کے بارے میں بھی ان کی بات پوری ہو جائے گی۔ میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ میں بھی ان پر ایمان لے آؤں۔ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا اور انہیں محمد کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی بتائی۔ مجھے میرے دوستوں نے مشورہ دیا، یہ غلطی ہرگز نہ کرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ مکے کے سردار محمد کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر محمد کو قتل کر دیا گیا تو مسلمانوں کی اذیتیں اور تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ مسلمانوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ ان کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے دوستوں کی بات مانی اور محمد پر ایمان نہ لایا۔